السلام علیکم۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت میں کیا نشانیاں نمودار ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافیاں عطا کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں اپنی جنت الفردوس اور اچھے اعلیٰ مقاموں سے نوازے، ہماری جو حساب کتاب ہے اس کو آسان کرے، قیامت والے دن ہم سب کو حضرت محمد کے صدقے معاف فرمائے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی قیامت کی نشانیوں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایسی نشانیاں جو ہمیں حضور نے ہمیں بتائیں اور ہمیں حضور کی روشنی میں یعنی احادیث کی روشنی میں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری دعا ہے کہ اے اللہ، میں ایمان لایا تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تجھ پر، تیرے نبیوں پر، تیری رسولوں پر، تیری کتابوں پر، تیری آخرت پر میں ایمان لایا۔ اے اللہ، میں ایمان لایا تیری تقدیر پر، اگر اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور اگر بری بھی ہے تو اے اللہ پریشانی والی بھی ہے تو بھی تیری طرف سے میں ایمان لایا۔ جب لوگ گناہ کرتے ہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ، اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سر عام سجاتے ہیں، دیکھنے والے بھی مسلمان، سننے والے بھی مسلمان، سنانے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان اور ناچنے والے بھی جب مسلمان، دھوکہ کرنے والے بھی مسلمان اور دھوکہ کھانے والے بھی مسلمان۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ قیامت کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو بے حیائی یا زنا عام ہو جاتا ہے، بے حیائی سر عام ہوتی ہے، یا شراب چلتی ہے وہ بھی سر عام چلتی ہے۔ جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ سر عام چلتی ہیں تو میرے اللہ کو آسمان پر غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو، تو اللہ فرماتا ہے زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو، جہاں سے مرضی ہلا دو۔ تو زمین کی جون سی بھی جگہ ہلے گی تو قصور لوگوں کا ہی ہوگا، یعنی اگر پاؤں پھسلے تو ہاتھ ٹوٹتا ہے۔ اب ہاتھ کہے کہ پاؤں پھسلا میرا کیا قصور تھا، تو پستا انسان ہی ہے۔ جیسے پاؤں پھسلے اور سر پھٹ جائے تو سر کہے کہ پاؤں پھسلا تو پاؤں پھٹے، سر کیوں پھٹے، لیکن پستا انسان ہی ہے۔ کسی ہمارے کرموں کا پھل انسانوں نے ہی بھگتنا ہے۔ انسان اگر برائی کریں گے تو انسان ہی بھگتیں گے۔ ہم ایک ہی امت ہیں، جہاں بھی ضرب لگے گی امت کو ہی چوٹ آئے گی۔ اب امت کو بچانا ہے تو ہمیں ان برائیوں اور ان برے عملوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اسی طرح زلزلے آنے کے 3 سبب ہیں۔ ان 3 سبب میں ہے زنا، شراب، موسیقی۔ تو جو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے وہ بہت عزت دار اور غیرت مند تھے۔ جب سے ہمارے پاس سڑکیں آئیں، بجلی آئی، جب سے ہمارے پاس فیسلٹیز آئیں، ہم نے اپنی غیرت کو، اپنی بے شرمی کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یعنی کہ جگہ جگہ موسیقی ہمارے اپنی بجلی کی وجہ سے ملی، سڑکوں کی وجہ سے ملی، دستیابی کی وجہ سے ملی، سہولتوں کی وجہ سے ملی۔ ہمارے پاس جتنی فیسلٹیز آئی ہیں تو ہم نے اس کا استعمال اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ برا بھی کیا ہے۔ بجلی اور سڑک خود بری چیزیں نہیں ہیں، یہ جو ہمیں فیسلٹیز ملی ہیں یہ خود بری نہیں ہیں، لیکن انسان نے برائی کی، ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ انسان کی غلطی ہے کہ اس نے ان کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا۔ دیکھیں آپ کہ آج کل جب ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں تو بسوں کے اندر گانے ہیں، گاڑیوں میں گانے ہیں، ٹرکوں میں گانے ہیں، ایون یہاں تک کہ بسوں والوں نے بس بھرنے کے لیے، ٹکٹیں بیچنے کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ VCR پرووائڈڈ، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے میری بس کی ٹکٹیں بکیں گی، میری بس بھرے گی، یعنی
یہ جو موسیقی ہے یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ بنایا ہے، اس کو منع فرمایا ہے، لیکن انسان جو ہے اس موسیقی کا دیوانہ ہوا ہے. اس نے جگہ 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 موسیقی جو ہے وہ شدید عام ہو گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس موسیقی سے قطع تعلق ہوں. یعنی اگر ہمارا دل کرے کچھ سننے کا بھی صحیح تو ہم نعت سن سکتے ہیں، ہم حمد سن سکتے ہیں، ہم نعت بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے سننے کا ہمارا کچھ دل بھی ہے تو. خدا نہ خواستہ یہ جو ہم ٹرکوں اور بسوں اور گاڑیوں کے اندر جو گانے چلا کے ہم سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، تو یہ ایک بات سوچیں اگر ہمیں اسی وقت موت آ گئی، خدا نہ خواستہ ہمارا حادثہ آ گیا، ہمیں موت آ گئی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، کس طریقے سے منہ بنائیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے آنے کی ایک اور بھی وجہ ہے. زلزلے آنے کی ایک اور بھی ہمارے پاس جو ہے جامعہ ترمذی میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سائنسدان تو فرماتے ہیں کہ پلیٹیں ٹکرائیں اور زلزلے آ گئے، لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے افسر بد دیانت ہو جائیں گے تو زلزلے آئیں گے. یعنی حکومت کے افسر جب بد دیانت ہوں گے، جب وہ خزانے کو خود لوٹیں گے تو زلزلے آئیں گے. یعنی حکومت کے افسر جب خود بد دیانت ہو جائیں گے، یعنی جو خزانہ عوام کے لیے ہے وہ خود بد دیانتی سے لوٹنا شروع کر دیں گے تو زلزلے آئیں گے. ہم لوگ بھی جب کسی بد دیانت آدمی یا کسی بد دیانت ادارے کے ساتھ رہتے ہیں تو یا تو ہم اس ادارے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ ادارہ غلط ہے، بد دیانت ہے، اس سے نکلو، اس سے جان چھڑاؤ اور اس کو چھوڑ دو. یہ تو ہے ہمارا ضمیر جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہمارا ضمیر ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا، تو ہم کچھ ہی عرصے میں ان کے شانہ بشانہ ہم بھی ویسے ہی بد دیانت ہو جاتے ہیں اور ہم بھی ویسے ہی بد دیانتی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی بھی بد دیانت ادارے کو چلانے میں ہم لوگوں کا ہی کردار ہے بڑا. یا تو ہم اس ادارے کو چھوڑ دیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو، یا تو ہم بھی پھر کچھ عرصے بعد اسی بد دیانت افسروں کی طرح ہم بھی مل بانٹ کے ان کے ساتھ ویسا ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان افسروں کے درمیان بھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اتنے پلاٹ بنا لیے، اس نے اتنے پلاٹ بنا لیے، میں نے آج اتنے پیسے جمع کر لیے، اس نے آج اتنے پیسے جمع کر لیے، میرا بھی وہاں گھر بن گیا، یہاں گھر بن گیا. اس آپس میں جو ہے اس نفسا نفسی کے اندر اور مقابلے کے اندر ہم بھی بد دیانتی اپنے اوپر طاری کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی مزید بد دیانت ہوتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ یعنی کہ اس دفتر میں چلتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میری تو ریٹائرمنٹ تک قریب آ گئی ہے اور میں نے تو ابھی تک اپنا ذاتی مکان بھی نہیں بنایا. یہ صرف بڑے عہدیداروں کی بات نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے کہ چاہے وہ چھوٹے سپاہی سے ہو یا بڑے سے بڑے افسر سے ہو. جب بھی ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں یا تو ہم اس کے اپنے دیگر جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں ان کی طرح ہم بن جاتے ہیں، یا تو پھر اگر وہ بد دیانتی کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بھی بد دیانت ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ صرف حکومت یا حکمران بد دیانت ہوں، جب عوام بھی بد دیانت ہو جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. جب قیامت قریب ہوگی تو خیانت کرنا ایک ہنر سمجھا جائے گا، بد دیانت ہونا ایک ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ایک ہنر سمجھا جائے گا. جب قیامت قریب آنے لگے گی تو ہم بد دیانت ہو جائیں گے، یعنی ہم امانتیں لوگوں کی کھانے لگیں گے، ہم لوگوں کا مال لوٹنے لگیں گے. اسی طرح جب قیامت آئے گی تو مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، یعنی اپنے مال میں زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، بخیل ہو جائیں گے، کنجوس ہو جائیں گے، لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے، غریبوں کی امداد کرنا چھوڑ دیں گے، غریبوں کا حق کھانا شروع کر دیں گے اور امداد کرنا ختم کر دیں گے. اور قیامت کی یہ نشانی بھی ہے کہ جو علماء دین ہوں گے ان کے قدم اللہ کی بجائے لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ قبیلے کی جو سرداریاں ہوں گی وہ فاسق لوگوں کو ملیں گی.
قبیلے کی سرداریاں جابر لوگوں کو ملیں گی، فاسق لوگوں کو ملیں گی، ظالم لوگوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہیں آپ لوگ کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا جاتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو ووٹ دیا جاتا ہے، یا کیسے کیسے لوگوں کو سردار بنایا جاتا ہے، حکمران بنایا جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ساری دنیا میں زلزلہ نہیں آیا، کچھ تھوڑی جگہ پہ، ایک جگہ پہ زلزلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے لوگوں، مجھ سے معافی طلب کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ یعنی قیامت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جو حکومت ہوگی وہ نکمے ترین لوگوں یعنی فاسق ترین لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں ہوں گی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کو عوام کی پریشانیاں نظر نہیں آئیں گی، ان لوگوں کو اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان کو اپنا یعنی کہ پیٹ بھرنا نظر آئے گا، لیکن لوگوں کے ساتھ وہ بالکل بھی خیر خواہ نہیں ہوں گے۔ اور جو حکمران ہوں گے وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یعنی ایک دوسرے کو دعوتیں کریں گے، افطار پارٹیاں دیں گے، ایک دوسرے کی گھروں میں دعوتیں کریں گے، لیکن ان کے جو دل ہوں گے ان کے اندر بغض بھرا ہوگا۔ قیامت کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، مسجدوں کے اندر فساد اور دنگے شروع ہو جائیں گے، یعنی فرقہ واریت کی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی، یعنی خطیب ایسی آگ لگائیں گے کہ ہمارا جو چمن ہے، جو پھولوں کا چمن ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یعنی امت جو ایک دوسرے کو سہارا دیتی اور حفاظت کرتی، وہ ایک دوسرے کی دشمن ہو جائے گی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ فاسق اور حسدی ہو جائیں گے، فساد پھیلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ فساد کریں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانی ہے کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی، یعنی گانے والیاں اتنی ہر جگہ آپ کو پائی جائیں گی، گانے بجانے والیوں کی عزت ہوگی، گانے بجانے والی ہر طرف، ہر علاقے، ہر خطے، ہر دنیا کے کونے کے اندر گانا بجانے والی پائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو گانے والی ہیں وہ مہذب ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ عزت پائیں گی لوگوں کے اندر، یعنی کہ گانے بجانے والوں کو لوگ عزت دیں گے۔ یعنی کہ جب ہم گانے بجانے والے اور ڈانس کرنے والوں کو ہم ایوارڈ دیں گے، ان کو سرائیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کو ہم جو ہے نا پروٹوکول دیں گے، تو اس امت کا ہم کیا کریں گے؟ یہ امت تو ڈوبے گا جب ہم اس طرح کے گانے بجانے والے اور ڈانس کرنے والوں کو مہذب بنائیں گے، ایوارڈ دیں گے اور ان کو جو ہے سرائیں گے اور ان کو عزت دیں گے، میڈم میڈم کہیں گے۔ جہاں گانے بجانے والے اور ڈانس کرنے والے ہیرو کہلائیں گے، تو وہاں اس امت کا ڈوبنا مقدر ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آ تجھ کو بتاتا ہوں اقبال امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر ردم۔ اگر تم شاعر کی نہیں مانتے ہو تو اللہ اور رسول کی ہی مان لو۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ آؤ تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج اور زوال کی داستان بتاؤں۔ جب قومیں ابھرتی ہیں، عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں، اور جب اقتدار کے پلر کو، منبر کو مزین کرتی ہیں، اور جب قومیں گرتی ہیں، پستی کی طرف آتی ہیں، یعنی تو تب ان کا طبلہ، ان کا جو ہے وہ ان کی زینت ہوتا ہے۔ یعنی قوموں کا زوال موسیقی ہے، اور قوموں کا عروج ان ضلالتوں سے، ان فسادوں سے نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے، اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، یعنی جو بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں ہوں گی وہ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گے، جن کا دودھ پیا انہی کو گھرائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ جب دوستوں کو دیکھیں گے تو باہیں پھیلا دیں گے، آؤ جی آؤ آؤ، اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، اور اپنا راستہ بدل لیں گے کہ ہائے ہائے بوڑھا کوئی کام نہ کہہ دے۔ ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے، یعنی جو اولادیں ہوں گی وہ دوستوں کا دم بھریں گی، ماں باپ کی نافرمان ہوں گی۔ اور جو ہے قیامت صرف اس شر سے پیدا نہیں ہوگی، اس کے علاوہ قیامت کی نشانی ہے، یا قیامت کو کسی اور طریقے سے بھی جوڑا گیا ہے، وہ اس طرح سے ہے۔ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کو پتہ قیامت کب آئے گی۔ تو آگے سے سوال ہوا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھنا کہ اولادیں ماؤں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کر رہی ہوں تو یاد رکھنا کہ قیامت آ گئی۔ آج کل کی جو اولادیں ہیں وہ اپنی ماؤں کو آرام سے کہہ دیتی ہیں چلو چلو بکواس نہ کرو، اور وہ دیکھتی بھی نہیں ہے کہ ان الفاظوں سے عرش پگھل جاتے ہیں۔ آج کل اولادیں یا نوجوان اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ تو نے میرے لیے بنایا ہی کیا ہے، یا سوال اٹھاتے ہیں کہ تو نے میرے مستقبل کے لیے آج تک کیا کیا ہے۔ یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، اور باپ اب پتھرائی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ باپ کہنا چاہتا ہے کہ بیٹا تیری خاطر تو میری ساری جوانی ہی گھل گئی، کہ بیٹا تجھے ہنسانے کے لیے میں روتا رہا، تجھے سلانے کے لیے میں جاگتا رہا، تجھے کھلانے کے لیے میں بھوکا رہتا تھا، میں نے بازاروں کے دھکے کھائے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، خاک چھانی سڑکوں کی، میں تو نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں، اچھا پلا دوں، اچھا پہنا دوں، اچھا کھلا دوں، اچھا پڑھا دوں۔ آئے ہائے تو آج مجھ سے کہتا ہے کہ تو نے میری خاطر کیا ہی کیا ہے، تو نے میرے مستقبل کی خاطر کیا ہی کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پر اللہ کی لعنت، ان پر فرشتوں کی لعنت، ان پر زمین آسمان کی لعنت۔ اس اولاد کا نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ایک صحابی کی موت کا وقت قریب آ گیا تو ان کی بیوی نے حضرت محمد کو پیغام بھیجا کہ علقمہ موت کے دروازے پر ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ کون؟ صحابی جن سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ ہیں ایک صحابی۔ حضور اکرم نے پوچھا کہ والدین میں کون زندہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ماں زندہ ہے۔ جواب ملا کہ ماں زندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ تو آگے سے جواب ملا کہ ناراض ہیں۔ تو حضور نے فرمایا علقمہ تو آئے گی یا میں آؤں؟ بولا میں آ جاتی ہوں۔ تو علقمہ چل کر آئیں، پوچھا کہ ماں سے کیا شکایت ہے؟ تو ماں کو نہیں پتا تھا کہ وہ سکرات میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا شکایت ہے تجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے دین سے کوئی شکایت نہیں ہے، بہت دیندار بیٹا ہے میرا، نماز روزے زکوٰۃ حج اور جو ہے کافی زیادہ ہی دیندار ہے۔ بولا لیکن جب بھی مجھ سے بولتا تھا تو ایسے بولتا تھا جیسے مجھے زخمی کر دیتا تھا، اس کی زبان نہیں ہوتی تھی، خنجر ہوتا تھا جو میرے سینے کو چاک کر دیتا تھا۔ بولے کہ مجھے اس کے دین سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو پاگل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے، پتھر کے زمانے کے لوگ کہیں گے، یعنی آج کے لوگ ان لوگوں کو جو ہے وہ پاگل کہیں گے، اور اپنے زمانے کے لوگوں کو راکٹ کے زمانے کے لوگ کہیں گے۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین کپ کپائے گی، پھٹے گی، اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے۔ تو جب اللہ یہ ہوگا تو اللہ اوپر سے پتھر برسائے گا اور نیچے گھروں کو زمین میں دفنائے گا۔ اوپر سے پتھر جب برسائے جائیں گے تو ہوائیں منہ زور ہو جائیں گی، بادل منہ زور ہو جائیں گے، طوفانی بارشیں ہوں گی، ہوائیں سرخ ہو جائیں گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مظلوم جو ہے، مظلوم ہمیشہ چاہے وہ نیک ہو، بد ہو، مشرک ہو، کافر ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو سایہ ہے اس کے اوپر وہ ہوگا۔ مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے مظلوم کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں، میں اس کا ساتھی جب تک ہوں جب تک اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب زمین پر زلزلہ آیا تو حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا جو انہوں نے اٹھا کر زمین کو پر مارا اور بولے کہ اے زمین تھم جا، کیا تیرے ساتھ کچھ ظلم ہوا ہے؟ اے زمین کیا تو جانتی نہیں کہ میں عادل ہوں؟ اے زمین تھم جا، اے زمین تھم جا، تیرے اوپر عدل ہو رہا ہے۔
میرے آپ سب بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے چاروں طرف دیکھو، اپنے چاروں طرف دیکھو، یہ چاروں طرف کے نشان ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ چاروں طرف کے نشان ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ہمیں ان کی صفائی کرنی ہے۔ ہمارے پاس صفائی کا وقت آ چکا ہے۔ ہم نے ان نشانوں کو، اگر ہمارے پاس یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو ہمیں ان نشانیوں کا قلع کما کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں سے اتحاد بن کر اٹھنا ہے اور ہمیں ان نشانیوں کا قلع کما کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم بچنا چاہتے ہیں اللہ کے عذابوں سے، اللہ کے زلزلوں سے، تو ہمیں ان نشانیوں کو ختم کرنا ہے، اپنے گھروں کو صاف کرنا ہے، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے کالونیوں کو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں اگر جہاں بھی کچھ غلط ہو رہا ہے، جہاں بھی یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو ہمیں ان کی صفائی ہمیں ہی کرنی ہے، آج سے ہی کرنی ہے۔ ہم نے اگر اپنی اولادوں کو اپنے فرما بردار بنانا ہے تو ہمیں خود فرما بردار اپنے ماں باپ کا بن کر دکھانا ہے۔ اگر ہم نے آج خود موسیقی سنی تو ہم اپنی اولاد کو بھی موسیقی کا پابند بنا دیں گے۔ اپنے اولادوں کے سامنے ہم ان کو بھی موسیقی سنائیں گے۔ تو آج سے موسیقی سننا، موسیقی گاڑیوں بسوں میں لگانا بند کریں۔ اگر آپ کا موسیقی سننے کا وقت ہے تو آپ نعت سنیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے۔ یہ بددیانتی اپنے افسروں، اپنے حکمرانوں اور اپنے جو ہیں ہمارے پاس دفاتر، اس کے اندر بددیانتی کو ختم کریں، بددیانتی کو ختم کریں، تاکہ آج آپ بددیانتی کو ختم کریں گے تو کیا پتہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا آپ کا دوست بھی آپ کا دیکھا دیکھی بددیانتی کو ختم کرے۔ اس طرح کی کچھ نشانیاں جو آج ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتائی ہیں، قیامت کی نشانیاں، وہ ان نشانیاں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ہم نے ختم کرنا ہے ان نشانیوں کو۔ امید کرتے ہیں آپ کو قیامت کی نشانیاں سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ آپ اپنی امت مسلمان امت کو بچا کر رکھیں گے ہر ظلم و ستم سے، ہر زیادتی سے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔